کچھ یوٹیوبرز ہیں جو کہ سمجھے جاتے ہیں کہ وہ اس وقت حکومت کے خلاف بولتے ہیں، پی ٹی آئی کے حق میں بولتے ہیں، ان کے جو اکاؤنٹس ہیں، بینک اکاؤنٹس، ان کو منجمد کر دیا گیا یا پھر بلاک کر دیا گیا ہے۔ جو بڑے بڑے لوگ ان ٹرمز آف ویورشپ ہیں، جیسے وجاہت سعید خان ہیں، صابر شاکر ہیں، عادل راجہ ہیں، جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو ان کو کس طرح روکا جائے گا؟ ان کے تو اکاؤنٹ ہی باہر ہے۔ میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے اور پی ٹی آئی، ان کا اتحاد نیچرل ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ آپس میں ان کا مقابلہ ہے۔ ڈی اے خان میں مولانا صاحب ہیں، سامنے ان کے علی مین گنڈا پور ہیں۔ سیاسی بیان بازی میں جے یو آئی نے اور عمران خان نے ایک دوسرے کے خلاف کیا کیا؟ جے یو آئی نے عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا اور عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کی نقلیں اتاریں۔ ایک لمحے کو سوچیں، اگر یہ دو جماعتیں اکٹھی ہو جاتی، ان کی پولیٹیکل پاور بالکل بھی نہیں ہے۔ اس نے جو سیاست کی ہے، خاص طور پہ حالیہ کچھ عرصے میں، اس میں وہ اینٹی اسٹیٹ نہیں جاتے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں جاتے۔ اسرائیل میں جو فلسطینیوں پر مظالم کیے جا رہے ہیں، اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا اور اس کے بارے میں واضح طور پہ کہا کہ دنیا کو یہ آنکھیں کھولی کہ یہ جنگ نہیں ہے، یہ سلاٹر ہے۔ ناظرین السلام علیکم، میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وی ٹاک اس پلیٹ فارم کا نام ہے اور آج 3 بہت اہم خبروں پر بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جماعت جے یو آئی ایف نے ایک حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہمارا اتحاد کسی سے بھی ہو سکتا ہے، پی ٹی آئی سے نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی کے لیے بڑے دھچکے والی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت نے ایک عجیب پالیسی اپنائی ہے، یوٹیوبرز کے اکاؤنٹ بند کر دیے۔ تو کیا اس سے پروپیگنڈا رک جائے گا، فیک نیوز رک جائے گی؟ اور جو یوٹیوبر ملک سے باہر ہیں، اصل مسئلہ تو وہ بنے ہوئے ہیں، تو کیا ان کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے کہ نہیں؟ اور آخر میں عیسائیوں کے مسیحی برادری کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس کا آج انتقال ہو گیا۔ اس حوالے سے کچھ دلچسپ تفصیلات آپ کو بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے اور اہم معاملہ ہے یوٹیوبرز کا۔ تو یہ یوٹیوبرز کا کیا سلسلہ ہے؟ حکومت نے کیسے اکاؤنٹ بند کر دیے؟ دیکھیں جی، یہ سوشل میڈیا پہ رپورٹس آ رہی ہیں اور وہ لوگ خود بھی بیان کر رہے ہیں کہ کچھ یوٹیوبرز ہیں، جو صابر شاکر ہیں، صدیق جان ہیں، اسد طور ہیں، اور کچھ یوٹیوبرز ہیں جو کہ سمجھے جاتے ہیں کہ وہ اس وقت حکومت کے خلاف بولتے ہیں، پی ٹی آئی کے حق میں بولتے ہیں، ان کے جو اکاؤنٹس ہیں، بینک اکاؤنٹس، ان کو منجمد کر دیا گیا یا پھر بلاک کر دیا گیا ہے ایف آئی اے کی درخواست پہ کہ جی یہ لوگ اداروں کے خلاف بولتے ہیں یا پھر ان کے کوئی قانون کو وائلیٹ کرتے ہیں، اس طرح کا ایف آئی اے نے ان کو کہا اور انہوں نے اکاؤنٹ بلاک کر دیے۔ تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی یہ یوٹیوبرز کے اکاؤنٹ کو بلاک کر کے ان کی جو انکم آتی ہے اس کا راستہ روکا جا رہا ہے۔ تو پہلے جو تھا، لوگوں کو گرفتار کرتی تھی ایف آئی اے، انویسٹیگیٹ کرتی تھی، کچھ جو ڈسینڈنٹس ہوتے ہیں یا جو کچھ، اب جو ہے وہ یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ جو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو لوگ ہیں، حکومت کے خلاف ہیں، ان کو اس طریقے سے تنگ کیا جا رہا ہے کہ جی ان کے اکاؤنٹس کو بلاک کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں ظاہر ہے کچھ لوگ بیرون ملک بھی ہیں، عمران ریاض، صابر شاکر، ان کے اکاؤنٹس کا بھی کہا گیا کہ وہ ان کے اور فیملی کے ان کے اکاؤنٹس بھی بلاک کیے جا رہے ہیں تاکہ جو انکم کا راستہ ہے وہ ان کا روکا جا سکے۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیے، یہ کارگر ثابت ہوتی ہے یا نہیں، اس کے بارے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مقصد یوٹیوب کی انکم روکنا ہے۔ یوٹیوب پہ آپ اپنا اکاؤنٹ چینج کرا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ بیرون ملک اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں اس کے حوالے سے، لیکن اتنا سہل نہیں ہے بیرون ملک اکاؤنٹ کھولنا کہ یہاں سے بیٹھے ہوئے۔ دوسری بات یہ، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، جیسے جو بڑے بڑے لوگ ان ٹرمز آف ویورشپ ہیں، جیسے وجاہت سعید خان ہیں، صابر شاکر ہیں، عادل راجہ ہیں، جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، تو ان کو کس طرح روکا جائے گا؟ ان کے تو اکاؤنٹ ہی باہر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ کنسنٹریشن اب ان کو زیادہ ویورشپ ملے گی، جس کے بند نہیں ہوئے، جس کے حکومت بند نہیں کر سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اکاؤنٹ بند کر دینا، یہ کیا درست عمل ہے کہ کسی کا اکاؤنٹ آپ حکومت چاہے اور اگر وہ حکومت کو ناپسندیدہ لگیں تو ان کا اکاؤنٹ بند ہو جانا چاہیے؟ یا پھر فیک نیوز پھیلانے والے کا یوٹیوب اکاؤنٹ بند ہونا چاہیے؟ یہ میرے خیال میں یہ ڈبیٹیبل ہے۔ صرف جو بینک اکاؤنٹ کے بجائے اگر کوئی غلط خبر دیتا ہے، اس کا یوٹیوب اکاؤنٹ بند ہونا چاہیے، اس کے سوشل میڈیا ہینڈل بند ہونے چاہیے۔ اور یہ کہ اکاؤنٹ بند ہونے سے کیا حکومت پہ تنقید رک جائے گی؟ تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ نے قانون بنایا ٹھیک،
اس پیکا قانون کے تحت بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں کہ جو جن لوگوں نے کیا ہے، لیکن شاید وہ افیکٹو نہیں تھا، یا اس کا مطلب ہے وہ نہیں کامیاب ہوا، تو اب انہوں نے یہ کام شروع کر دیا. تو بہرحال اس طرح کی شکایات آ رہی ہیں کہ بہرحال یہ ایک ڈبیٹیبل ایشو ہے، اس پہ اب ہمیں بات کرنی ہے جناب. تحریک انصاف کی بہت بڑی امید تھی کہ JUIF ان کے ساتھ سیاسی طور پر اتحاد کر لے گی، آج وہاں سے بالکل انکار ہو گیا ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. تحریک انصاف آپ کو پتہ ہے انہوں نے جو نومبر میں کیا، جو 9 مئی کیا، یا جو بھی جب احتجاج کی کوشش کی، وہ آج تک کوئی بارآور ثابت نہیں ہوئی. جتنے بھی احتجاج ہے، اسلام آباد کی فائنل کال، سیمی فائنل کال، جو بھی کال تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی تھیں. اب جو ہے وہ تحریک انصاف کے زیادہ تر سپورٹرز یہ بینک کر رہے تھے کہ اگر یہ ایک نیشنل لیول کا اتحاد بنایا جائے، اپوزیشن کا الائنس بنایا جائے، وہ خاص طور پہ JUI سے الائنس بنایا جائے، تو اسٹریٹ پاور ان کے پاس ہے، تو پھر شاید ہم حکومت کو پریشرائز کر سکیں سڑکوں پہ. جیسے کہتے ہیں نا زمین گرم کر دینا، سڑکیں گرم کر دینا، خود مولانا صاحب کہا کرتے تھے. تو وہ سڑکیں گرم کرنے کا جو خواب ہے نا، وہ اب پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ JUI کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، اور سب جانتے ہیں کہ ان کے پاس مدارس کے اسٹوڈنٹس ہیں، علماء کی جمعیت علماء اسلام ہے نا، علماء کی جماعت ہے، دینی مدارس کی جماعت ہے. تو اس سے ان کے اور وہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں، زیادہ پیسے نہیں مانگتے، کم کھا پی لیتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ چلتے ہیں. ان کا ان کے ساتھ ہونا بڑا کروشل تھا ان کی تحریکی کامیابی کے لیے، لیکن وہ نہیں ہو سکا. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ PTI کے کچھ لوگ ابھی بھی بیان بازی نہیں چھوڑ رہے تھے. آپ کو پتہ نا علی میر گنڈا پور خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ذات کو بھی ٹارگٹ کرتے تھے، علماء کی تذیق بھی کرتے رہے. تو یہ سب چیزیں ان کے سامنے تھیں. باقی بھی میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو جماعت ہے اور PTI، ان کا اتحاد نیچرل ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ آپس میں ان کا مقابلہ ہے. DI خان میں مولانا صاحب ہیں، سامنے ان کے علی میر گنڈا پور ہیں، KP میں زیادہ جمعیت علماء اسلام بھی ہے، KP میں ہی PTI بھی ہے. تو آپ نے KP میں الیکشن لڑنا ہے، تو آپ اس کے ساتھ اگر اتحاد کر لیں گے تو آپ خود کیا لڑیں گے؟ اچھا یہ بھی دیکھیے کہ جو سیاسی بیان بازی ہوتی رہی ہے نا ماضی میں، لوگ کہتے ہیں اسے بھول جائیں، لیکن لوگوں کو جملے یاد رہتے ہیں. لوگوں کو جملہ یاد رہتا ہے کہ شہباز شریف نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم آصف زرداری کا پیٹ پھاڑ کر ان سے پیسے نکلوائیں گے کرپشن کے. بعد میں صلح ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، صدر مملکت بن گئے، لوگوں کو یہ جملہ یاد رہتا ہے. تو سیاسی بیان بازی میں JUI نے اور عمران خان نے ایک دوسرے کے خلاف کیا کیا. JUI نے عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہا، اور عمران خان نے مولانا فضل الرحمان کی نقلیں اتاری، ان کو جو ہے برے نام سے پکارا گیا، ڈیزل کے نعرے لگوائے گئے، اور اس کا الٹیمیٹلی بہت نقصان دونوں جماعتوں کو ہو رہا ہے. فرض کیجئے کہ دونوں جماعتوں کی قیادت متفق ہو جائے کہ ہمیں اتحاد کرنا ہے، ان کے کارکن اتنے مشتعل ہو چکے ہیں کہ وہ آپس میں اتحاد کر ہی نہیں سکتے. یہ بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن بن گئی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیاست میں مخالفت میں اتنا آگے نہیں جاتے کہ آپ کے پاس واپسی کا رستہ نہ باقی رہی. اچھا اس میں ایک بڑی ود ان دس سچویشن ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو ہم اپوزیشن سمجھتے تھے، بہت بڑی اپوزیشن سمجھتے تھے، کیونکہ ان میں سڑکیں روک لینے کی، دھرنے کرنے کی، لانگ مارچ کرنے کی ایبلٹی تھی، جو 2014 سے انہوں نے کر کے دکھائی. اب اس کا رول ریپلیس ہو رہا ہے. آج مولانا فضل الرحمان پروفیسر خورشید احمد کی انتقال کے بعد ان کی تعزیت کے لیے منصورہ گئے، حافظ صاحب کے پاس گئے، اور حافظ نعیم صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے سربراہ ہیں. ایک لمحے کو سوچیں اگر یہ دو جماعتیں اکٹھی ہو جاتی، ان کی پولیٹیکل پاور بالکل بھی نہیں ہے. چند جماعتیں JUIF کے پاس ہوتی ہیں اور یہ جماعت اسلامی کے پاس اتنی بھی نہیں، لیکن اگر یہ دو جماعتیں اسٹریٹ پاور دکھانے پر تل جائیں تو ان سے بڑا پریشر گروپ پاکستان میں کوئی ہے نہیں. اس کا اور ہو سکتا ہے کہ یہ مل کر کوئی مظاہرہ بھی کریں جس میں عمران خان شامل نہ ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کی نشست بھی تحریک انصاف کے ہاتھوں سے نکل جائے گی. یہ بھی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جماعت اسلامی جیسی بھی ہے جماعت، اس نے جو سیاست کی ہے خاص طور پہ حالیہ کچھ عرصے میں، اس میں وہ اینٹی اسٹیٹ نہیں جاتے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں جاتے. اور ابھی انہوں نے پنڈی میں جب کیا تھا کہ جی IPPs کے ساتھ معاہدے کو ریوزٹ کریں، بڑے ایمیکیبلی وہ چلے گئے واپس. اسی طرح اس گورنمنٹ کے ساتھ بھی انہوں نے بار مذاکرات کیے. پچھلے دنوں بھی پرائم منسٹر صاحب سے ملنے بھی آئے تھے حافظ صاحب، اور حکومت میں بھی ان کی رسپیکٹ کی جاتی ہے. تو گویا کل ان کا غزہ مارچ تھا اسلام آباد میں، بہت بڑا پیسفلی ڈسپرس ہو گئے. تو ان سے حکومت کو بھی یہ توقع ہے کہ اگر یہ لوگ اپوزیشن کی باغ ڈور سنبھالیں گے تو یہ زیادہ سینر ایلیمنٹس ہیں، یہ لوگ ملکی مفاد کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے. جب ان کو پکارا جائے گا، جب کسی کانفرنس میں بلایا جائے گا، جب کسی بات پہ ان کی سپورٹ سیکھ کی جائے گی، جب کبھی APC بلائی جائے گی، تو یہ آئیں گے، جس ان لائک PTI جس نے طاقت اور سینٹی
آپس میں ہینڈ ان ہینڈ نہیں ہوتے. آپ کو پتہ ہے یہی جماعتیں تھیں اور 1988 سے 97 تک جب باریاں لگتی رہیں تو یہی مل کر لانگ مارچز نکالتی تھیں, یہی مل کر ٹرین مارچز نکالتی تھیں اور حکومتیں ٹاپل کر دیتی تھی. تو بہت زیادہ طاقتور اپوزیشن بھی کوئی بھی حکومت افورڈ نہیں کر سکتی. یہ اپنی طاقت کا مظاہرہ ضرور کریں گے. مولانا صاحب نے شاید 27 اپریل کو لاہور میں اسرائیل مرد آباد کانفرنس کرنی ہے اور وہ بھی ایک اس میں وہ اپنا رنگ روپ ضرور دکھائیں گے اور اپنی فالوئنگ ضرور دکھائیں گے. آخری خبر ہے جی کہ اس پہ تو بلکہ آپ بتائیں جو عیسائیوں کے ظاہر ہے سب سے بڑے پوپ ہیں پوپ فرانسس, وہ آج ویٹیکن میں انتقال کر گئے ہیں, تو ان کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی بڑی دلچسپ معلومات ہے کہ نئے پوپ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ اچھا, ایک تو یہ ہے کہ یہ پوپ فرانسس کا انتقال ہوا 88 برس کی عمر میں. یہ کافی علیل تھے اور بہت پڑھے لکھے آدمی تھے. انہوں نے ادب کی تعلیم حاصل کی, نفسیات کی تعلیم حاصل کی, اس کے بعد تھیولوجی میں ڈگری حاصل کی. اور ان کے حوالے سے جو سب سے معروف بات یہ ہے کہ انہوں نے اسرائیل میں جو فلسطینیوں پر مظالم کیے جا رہے ہیں اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا اور اس کے بارے میں واضح طور پہ کہا کہ دنیا کو یہ آنکھیں کھولی کہ یہ جنگ نہیں ہے, یہ سلاٹر ہے, یہ ذبح خانہ ہے اسرائیل کا جس میں فلسطینیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے. اس کے بعد سے ظاہر ہے یہ ایک بڑا ہیومینیٹیرین ایکٹ تھا پوپ کی جانب سے یہ آ جانا, تو اس کا بہت اچھا امپیکٹ پڑا. انسان دوست ہیومن رائٹس کے متوالے انہیں سمجھا جاتا ہے. پوپ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ یہ بڑی ہی مسیحی برادری کے لیے متبرک تقریب ہوتی ہے. ویٹیکن سٹی میں اس کا انعقاد ہوتا ہے. دنیا بھر سے جتنے پوپ ہوتے ہیں وہ ہر ملک کا جو ہیڈ ہوگا اس کو وہاں پہ دعوت دی جائے گی اور اس کے بعد جس کمرے میں یہ ہوتے ہیں اس کمرے کو لاک کر دیا جاتا ہے. اس کمرے کو کوئی نہیں کھول سکتا. اس کے بعد اندر ان کے بحث مباحثے ہوتے ہیں, الیکشن ہوتے ہیں. ان کو کوئی شخص اپنے طور پر اپنے آپ کو نامینیٹ نہیں کرتا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں اپنی کیمپین نہیں چلا سکتا. سارے لوگ پرچیوں پہ نام لکھتے ہیں کہ کس کا نام, تو اگر کوئی فیصلہ ہو جائے, مطلب پہلی دفعہ آپ نے سب سے پرچیاں لکھوائیں, کسی نے ایک نام نے زیادہ پرچیاں حاصل کر لی تو وہ پوپ منتخب ہو جائے گا. لیکن اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ برابر معاملہ ہوتا ہے. پھر اس کی انڈیکیشن کے بڑے اچھے طریقے, وہ جو بلڈنگ ہے اس کے باہر لاکھوں لوگ کھڑے ہوں گے اس انتظار میں کہ نئے پوپ کا اعلان ہو. اس بلڈنگ کے اندر ایک آتش دان ہے, ایک چمنی ہے, وہاں سے اگر, اور اس میں لوگوں کو بتانے کا رستہ نہ ٹیلی فون ہے نہ اسپیکر ہے, صرف دھوئیں کا رستہ ہے. اگر تو بلیک دھواں آ رہا ہے, سیاہ دھواں آ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک پوپ کا فیصلہ نہیں ہوا, آپس میں بحث مباحثہ ہو رہا ہے. ساری دنیا کے پوپ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں. لیکن جیسے ہی اس چمنی سے سفید رنگ کا دھواں باہر آتا ہے لاکھوں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. بلکہ اگر آپ دیکھیں ٹیلی ویژن کی آڈینس ملا لیں, اربوں لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ پوپ کا انتخاب ہو گیا ہے. اور پھر وہ ویٹیکن سٹی کی ایک خاص عمارت کی کھڑکی سے پوپ باہر آتا ہے خاص لباس کے اندر. تو یہ ساری دنیا کی مسیحی برادری اس لمحے کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتی ہے. اس طرح انتخاب ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.